السلام علیکم ناظرین، سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔ کیلنڈر پر آج تاریخ ہے 6 ربیع الاول، انگریزی تاریخ 13 اکتوبر ہے۔ اپنے میزبان راہی حجازی سے عالمی خبریں سنیے۔ عالمی برادری جو 20 سالوں میں نہیں کر سکی، اس کی چند ہفتوں میں ہم سے امید کر رہی ہے۔ برطانوی خبر رسائی ادارے روئٹرز کی رپورٹ کے مطابق امریکی کٹ پتلی افغان حکومت کے خاتمے اور طالبان کے کابل پر کنٹرول کے لگ بھگ 2 ماہ بعد نئی طالبان انتظامیہ نے تباہ کن معاشی بحران سے بچنے کے لیے دوسرے ممالک کے ساتھ تعلقات استوار کرنے پر زور دیا ہے۔ دوحہ انسٹیٹیوٹ فار گریجویٹ اسٹڈیز میں سینٹر فار کانفلکٹ اینڈ ہیومینیٹیرین اسٹڈیز کے زیر اہتمام ایک تقریب میں افغانستان کے قائم مقام وزیر خارجہ ملا امیر خان متقی نے کہا کہ بین الاقوامی برادری کو ہمارے ساتھ تعاون کا آغاز کرنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس تعاون سے ہم عدم تحفظ کو روکنے کے قابل ہو جائیں گے اور ساتھ ہی ہم دنیا کے ساتھ مثبت طور پر مصروف عمل ہو سکیں گے۔ ملا امیر خان متقی نے کہا کہ طالبان کی حکومت امارات اسلامی احتیاط سے آگے بڑھ رہی ہے، لیکن وہ صرف چند ہفتوں سے اقتدار میں ہے اور توقع نہیں کی جا سکتی کہ ان اصلاحات کو نافذ کیا جائے جو عالمی برادری 20 سالوں سے نہیں کر سکی۔ انہوں نے مزید کہا کہ پچھلی حکومت کے پاس بہت زیادہ مالی وسائل تھے اور انہیں مضبوط بین الاقوامی پشت پناہی اور حمایت حاصل تھی، لیکن آپ صرف 2 ماہ میں ہم سے تمام اصلاحات نافذ کرنے کو کہہ رہے ہیں۔ ملا امیر خان متقی نے امریکہ سے مطالبہ کیا کہ وہ 9 ارب ڈالر سے زائد مالیت کے افغان مرکزی بینک کے ذخائر جاری کرے جو ملک سے باہر موجود ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر فنڈز منجمد رہتے ہیں تو حکومت کے پاس ٹیکس، کسٹم ٹیرف اور زراعت سے حاصل ہونے والی آمدنی موجود ہے۔ ملا امیر خان متقی نے کہا کہ طالبان فورسز کو ملک پر مکمل کنٹرول حاصل ہے اور وہ داعش کے خطرے پر قابو پانے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ امارت اسلامی نے اب تک بہت اچھے طریقے سے داعش کے مسئلے کو کنٹرول کیا ہے۔ افغان وزیر خارجہ نے کہا کہ دنیا کو ہم پر دباؤ ڈالنے کے بجائے ہمارے ساتھ تعاون کرنا چاہیے۔ G20 کانفرنس، افغانستان کو مدد درکار ہے لیکن طالبان کو فنڈز نہیں ملیں گے۔ دنیا کی 20 بڑی معیشتوں کے سربراہان حکومت اور وزرائے خارجہ نے منگل کو ایک ویڈیو کانفرنس کے ذریعے افغانستان میں مزید سرمایہ فراہم کرنے پر اتفاق کیا، تاہم طالبان کو فنڈز دیے جانے کے بجائے دیگر طریقوں پر غور کیا گیا۔ اس عالمی کانفرنس کی میزبانی اٹلی کے وزیر اعظم نے کی۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل اینٹونیو گوٹریس نے G20 کے رہنماؤں کے افغانستان سے متعلق اجلاس سے چند گھنٹے قبل نیو یارک میں کہا تھا کہ اگر ہم نے اس ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے افغان باشندوں کی مدد نہ کی تو جلد ہی اس کی بھاری قیمت نہ صرف افغانستان بلکہ پوری دنیا کو چکانی پڑے گی۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل کے انتباہ کا G20 کانفرنس پر فوری اجلاس ہوا اور اٹلی کے وزیر خارجہ نے کہا کہ افغان ریاست کو ڈوبنے سے بچانے کے لیے اقدامات کو یقینی بنانے کی ضرورت ہے۔ کانفرنس کے رہنماؤں نے اس بات پر زور دیا کہ افغان آبادی کے لیے فوری انسانی امداد کیسے فراہم کی جائے۔ اس کے علاوہ رہنماؤں نے دہشت گردی کے خلاف جنگ اور لوگوں کو ملک کے اندر اور باہر نقل و حرکت کی آزادی کے لیے طالبان کو قائل کرنے کی بھی بات کی۔ اٹلی کے وزیر اعظم نے کانفرنس کے اختتام پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ سب سے پہلے ہمیں افغانستان میں انسانی بحران پر قابو پانے کے لیے کام کرنا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں معیشت کو تباہی سے بچانے اور بینکنگ نظام کو زندہ رکھنے کے لیے کام کرنے کی ضرورت ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم نے افغان پناہ گزینوں کی امداد سمیت اس بات کو یقینی بنانے پر بات چیت کی ہے کہ افغانستان کو دوبارہ بین الاقوامی دہشت گردوں کی پناہ گاہ بننے سے روکنے کے لیے کن اقدامات کی ضرورت ہوگی۔ ان کا کہنا تھا کہ عالمی رہنماؤں نے اس بات پر بھی زور دیا کہ افغانستان میں لوگوں بالخصوص خواتین کے حقوق اور تعلیم تک رسائی کو یقینی بنانے کے لیے اقدامات کیے جائیں۔ اٹلی کے وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ ہمیں طالبان کو فنڈز دیے بغیر ریاست کو سرمایہ فراہم کرنے کا طریقہ کار ڈھونڈنا ہوگا تاکہ اسے معاشی تباہی سے بچایا جا سکے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ طالبان کی حکومت کو تسلیم کرنے کا فی الوقت کوئی امکان نہیں ہے کیونکہ اس حکومت میں شامل 17 افراد کے نام دہشت گردوں کی عالمی فہرست میں شامل ہیں۔ یورپی یونین کا افغانستان کے لیے 1 ارب یورو کے امدادی پیکیج کا اعلان۔
یورپی یونین نے افغانستان کے لیے 1 ارب یورو کے امدادی پیکیج کا اعلان کیا ہے۔ خبر رساں ادارے AFP کے مطابق یورپی کمیشن کی سربراہ ارسلا وون ڈی لینن نے منگل کو کہا کہ افغانستان میں کسی بڑے انسانی، سماجی و معاشی بحران کو ٹالنے کے لیے 1 ارب یورو کے امدادی پیکیج کا اعلان کیا گیا ہے۔ یورپی کمیشن کی سربراہ کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ یورپی یونین کی جانب سے فوری امدادی ضروریات کو پورا کرنے کی غرض سے 300 ملین یورو کی رقم کا اعلان کیا گیا تھا، جس میں 250 ملین یورو کی اضافی امداد کا وعدہ G20 ممالک کے سربراہی اجلاس میں کیا گیا۔ بیان کے مطابق باقی کی امدادی رقم افغانستان کے ہمسایہ ممالک کو دی جائے گی جو طالبان کے قبضے کے بعد افغانستان چھوڑ کر جانے والے شہریوں کو پناہ دے رہے ہیں۔ یورپی کمیشن کی سربراہ نے واضح کیا کہ یورپی یونین کی جانب سے دی جانے والی امداد وہاں کام کرنے والے بین الاقوامی اداروں کے ذریعے فراہم کی جائے گی، نہ کہ طالبان کی عبوری حکومت کو دی جائے گی جسے یورپی یونین نے ابھی تسلیم نہیں کیا۔ یورپی کمیشن کی سربراہ کے مطابق افغانستان میں بڑا انسانی، سماجی اور معاشی بحران ٹالنے کے لیے ہم سب کو وہ سب کرنا چاہیے جو ہم کر سکتے ہیں، ہمیں جلدی کرنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہم طالبان حکام کے ساتھ روابط رکھنے کے حوالے سے اپنی شرائط واضح کر چکے ہیں، جس میں انسانی حقوق کی پاسداری شامل ہے۔ یورپی کمیشن کی سربراہ نے مزید کہا کہ یورپی یونین کے رکن ممالک، بالخصوص وہ جو نیٹو مشن کا حصہ رہ چکے ہیں اور جو جلد بازی میں افغانستان سے نکلے تھے، ان کی اخلاقی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ افغانوں کی مدد کریں۔ یورپی یونین کی جانب سے اعلان کیے گئے 1 ارب یورو کے امدادی پیکیج سے افغانستان میں صحت کے شعبے کو بھی مدد ملے گی، جبکہ ہمسایہ ممالک میں مہاجرین کی نقل و مکانی کے انتظامی امور میں مدد کے علاوہ دہشت گردی، جرائم اور مہاجرین کے غیر قانونی طریقے سے ملک میں داخلے کی روک تھام میں تعاون کو فروغ ملے گا۔ سرینا ہوٹل سے دور رہیں، امریکہ اور برطانیہ کا اپنے شہریوں کو انتباہ۔ امریکہ اور برطانیہ نے اپنے شہریوں پر زور دیا ہے کہ وہ افغان دارالحکومت میں واقع ہوٹلوں، بالخصوص معروف ہوٹل سرینا سے دور رہیں۔ پیر کے روز جاری ایک بیان میں امریکی وزارت خارجہ نے ہدایت کی ہے کہ سرینا ہوٹل میں یا اس کے نزدیک موجود امریکی شہری فوری طور پر کوچ کر جائیں۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ علاقے میں سیکیورٹی خطرات ہیں۔ ادھر برطانوی وزارت خارجہ نے ایک بیان میں کہا ہے کہ افغان سرزمین پر بڑھتے ہوئے خطرات کے پیش نظر ہوٹلوں، بالخصوص کابل کے سرینا ہوٹل میں نہ رہا جائے۔ واضح رہے کہ سرینا ہوٹل کا شمار افغان دارالحکومت کے مشہور ترین ہوٹلوں میں ہوتا ہے۔ اگست کے وسط میں کابل کے طالبان کے ہاتھوں میں آنے سے قبل یہ ہوٹل غیر ملکیوں کے بیچ وسیع پیمانے پر مقبول تھا۔ گزشتہ برسوں کے دوران یہ ہوٹل 2 مرتبہ مخالف قوتوں کے حملوں کا ہدف بنا تھا۔ مینار پاکستان واقعہ، اقرار الحسن نے ٹک ٹاکر عائشہ اکرم کی حمایت کرنے پر معافی مانگ لی۔ ٹی وی میزبان سید اقرار الحسن نے لاہور کے گریٹر اقبال پارک میں خاتون ٹک ٹاکر کے ساتھ پیش آئے دست درازی کے کیس میں گرفتار ملزمان سے پیسوں کی وصولی کی ٹیلی فونک گفتگو سامنے آنے کے بعد عائشہ اکرم کی حمایت کرنے پر معافی مانگی ہے۔ اقرار الحسن نے یہ ویڈیو بیان خاتون ٹک ٹاکر کے ساتھ ریمبو کی ٹیلی فونک گفتگو سامنے آنے کے بعد جاری کیا۔ اپنے ویڈیو بیان میں اقرار الحسن نے کہا کہ میں یہ ویڈیو آپ سب سے غیر مشروط معافی مانگنے کے لیے بنا رہا ہوں۔ ہو سکے تو میں نے پچھلے 8 سے 10 برس میں جو کام کیا ہے اس کام کے صدقے مجھے معاف کر دیجیے گا۔ اقرار الحسن نے مزید کہا کہ پوری قوم مجھے سمجھاتی رہی، بہت سے لوگوں نے مجھے برا بھلا کہا، میرے اپنے فیملی دوستوں نے مجھے روکا، لیکن مجھے لگتا تھا کہ ایک مظلوم لڑکی ہے، اس کے ساتھ جو ہوا غلط ہوا۔ میں ڈٹا رہا۔ میں نے بعد میں منظر عام پر آنے والی ویڈیوز پر بھی عائشہ کے خلاف ایک لفظ نہیں بولا، لیکن اب یہ معاملہ کرپشن اور ظلم کی حدود میں داخل ہو گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ لوگ اس وائرل آڈیو میں خود کہہ رہے ہیں کہ جو گرفتار ہوئے ہیں وہ غریب لوگ ہیں، 5-5 لاکھ روپے نہیں دے سکیں گے۔ اقرار الحسن نے ٹک ٹاکر عائشہ اکرم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ آپ کو سوچنا چاہیے تھا کہ میں اور یاسر شامی آپ کے لیے، آپ کی آواز بننے اور انصاف دلانے کے لیے بہت زیادہ تنقید برداشت کر رہے ہیں، لیکن آپ نے بدقسمتی سے اس کا مان نہیں رکھا۔ انہوں نے کہا کہ اس آڈیو کے حوالے سے میں عائشہ اکرم اور ریمبو سے ملا ہوں اور میں جانتا ہوں کہ یہ آڈیو اصلی ہے۔ خیال رہے کہ رواں برس اگست میں مینار پاکستان واقعہ رپورٹ ہونے کے بعد یاسر شامی نے خاتون ٹک ٹاکر کا انٹرویو لیا تھا اور اسی انٹرویو میں اقرار الحسن نے عائشہ اکرم کی حمایت بھی کی تھی۔ ہراسانی کا یہ واقعہ رواں سال 14 اگست کو اس وقت پیش آیا تھا جب خاتون اپنے ساتھیوں کے ہمراہ مینار پاکستان کے قریب ویڈیو بنا رہی تھیں۔
اس واقعے میں جس طرح عورت کارڈ کا استعمال ہوا اور ایک حلقے کی جانب سے مردوں کو دیوار سے لگانے کی کوشش کی گئی، اور اب آڈیو کے وائرل ہو جانے کے بعد اس کیس کے تعلق سے آپ کے تاثرات کیا ہیں؟ آپ اپنے تاثرات تبصرے کے خانے میں ہمیں بتا سکتے ہیں۔ شعبہ مساجد امور میں 200 سے زیادہ خواتین تعینات کی گئیں۔ عرب نیوز کے مطابق ریاض میں منعقد ہونے والے بک فیئر اور حرمین پویلین کے دورے کے موقع پر مسجد حرام کے امام اور جنرل پریزیڈنسی کے صدر ڈاکٹر عبدالرحمن السدیس عام لوگوں سے ملے اور انہیں مساجد کے امور میں خواتین کو شامل کیے جانے اور ان کے کردار کے بارے میں بتایا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ مملکت میں ہمارے پاس خواتین کے لیے ایک واضح راستہ موجود ہے، اور اس کے ذریعے ہم نے ڈاکٹریٹ اور ماسٹرز کی ڈگری رکھنے والی خواتین کو ایک موقع دیا ہے۔ ڈاکٹر عبدالرحمن السدیس کے مطابق ہم سعودی ویژن 2030 کے حوالے سے اپنی قیادت کے ساتھ کھڑے ہیں تاکہ خواتین اور نوجوانوں کی حوصلہ افزائی کی جائے۔ ڈاکٹر عبدالرحمن السدیس کا کہنا تھا کہ مملکت کی تشکیل میں خواتین نے تاریخی کردار ادا کیا۔ آج مملکت ویژن 2030 کے لیے پوری طرح عزم ہے کہ خواتین کو اسلامی اقدار اور قومی شناخت کے مطابق خود مختار بنایا جائے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ آج پریزیڈنسی کے مختلف شعبوں میں کام کرنے والے ارکان میں 90% نوجوان ہیں۔ واضح رہے کہ اگست میں ڈاکٹر عبدالرحمن السدیس نے 2 خواتین ڈاکٹر انود البود اور ڈاکٹر فاطمہ الرشود کو اپنے آفس میں اسسٹنٹ کے طور پر تعینات کیا تھا، جبکہ ادارے کی دیگر اہم اسامیوں پر بھی خواتین کو بھرتی کیا گیا تھا۔ اس حوالے سے ڈاکٹر عبدالرحمن السدیس کہتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ خواتین کو اسلامی احکامات اور اپنی قیادت کی جانب سے اختیار کیے جانے والے طریقہ کار کے مطابق ان کا جائز مقام دیں۔ ناظرین و سامعین سے سوال ہے کہ شیخ عبدالرحمن السدیس اور بن سلمان کے ان اقدامات کو آپ اسلامی احکام اور قرآن و حدیث کے مطابق مانتے ہیں یا نہیں؟ اپنی رائے تبصرے کے خانے میں لکھ سکتے ہیں۔ آپ کی رائے کا انتظار رہے گا۔ اس کے ساتھ ہی ویڈیو کا اختتام ہوا۔ اپنے میزبان راہی حجازی کو دیجیے اجازت۔ سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔